صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا عبد المطلب کو لیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا عبد المطلب، ہمیں یہی پتہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام عبداللہ اور دادا کا نام عبد المطلب تھا، لیکن دادا کا نام عبد المطلب نہیں تھا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا پیدا ہوئے، اللہ کی شان دیکھیں، بنو ہاشم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کے والد یعنی پردادا کا نام ہے ہاشم۔ ہاشم کے انتقال کے بعد بچہ پیدا ہو رہا ہے، یعنی عبد المطلب یتیم پیدا ہو رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا یتیم پیدا ہو رہے ہیں۔ جس نبی نے یتیم پیدا ہونا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس نبی کے دادا کو بھی یتیم پیدا فرمایا۔ یہ اتفاقی نہیں ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اور جب پیدا ہوئے عبد المطلب، تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ڈائریکٹ ان کے جو بال تھے وہ تھوڑے وائٹ تھے، سفید تھے۔ عربی زبان میں شیبن یا شیبتن کہا جاتا ہے سفیدی کو، بڑھاپے کو۔ تو اس وقت انہوں نے نام رکھا شیبہ، عبد المطلب کا نام رکھا شیبہ۔ عبد المطلب نام نہیں ہے، ان کا نام ہے شیبہ۔ بچے کے والد نہیں ہے، بچہ یتیم ہے۔ والدہ نے کہا میں کس طریقے سے اس کی پرورش یہاں کروں گی، اس سے بہتر یہ ہے، یتیم بچہ ہے، میں اسے اپنے ننیحال لے جاتی ہوں۔ گاؤں دیہات کا ماحول ہے، دستور تھا ننیحال بھی ہوگا، گاؤں دیہات کا ماحول بھی ہوگا، وہاں بچے کی پرورش کر بھی سکوں گی۔ ننیحال کہاں تھا؟ مدینہ منورہ میں۔ کس کا ننیحال؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا عبد المطلب کا ننیحال۔ اللہ نے جس نبی کو مکہ میں بھیجنا ہے اور مدینہ میں ہجرت کروانی ہے، کانٹیکٹ مکہ مدینہ سے ہونا ہے، اللہ نے اس نبی کے والد اور دادا کا کانٹیکٹ پہلے سے مکہ مدینہ میں کروا کے رکھا ہے۔ ننیحال مکہ میں، ننیحال مدینہ میں، والدہ لے کر چلی گئی شیبہ کو مدینہ منورہ۔ عربوں کا دستور ہے بچپن میں پرورش ننیحال میں ہو جائے، والدہ کے پاس ہو جائے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا اور یہ پردادا جو تھے یہ مکہ کے سردار تھے۔ ہاشم بھی سردار تھے، ہاشم بھی سردار تھے۔ ہاشم کی اولاد میں شیبہ یعنی عبد المطلب ہے۔ تو ہاشم کے جو بھائی تھے، ہاشم کے انتقال کے بعد ہاشم کے بھائی مکہ کے سردار بنے، جن کا نام تھا مطلب۔ عبد المطلب نہیں، مطلب، صرف مطلب۔ وہ اکثر و بیشتر اپنے بھتیجے شیبہ یعنی عبد المطلب کو، بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا، شیبہ یعنی عبد المطلب کی خیر خیریت معلوم کرنے مدینہ جاتے، جو کہ اس وقت یثرب کہلاتا تھا۔ بچہ جب تھوڑا بڑا ہوا، 8-9 سال کی عمر کو پہنچا، اور مطلب جو چچا تھے وہ مدینہ منورہ گئے تو اپنی بھابھی سے کہنے لگے کہ آپ یوں کریں کہ یہ بچہ سردار کا بیٹا ہے، ہمارے سردار ہاشم ہیں، ان کا بیٹا یہ ہے، اور ہاشم کا ایسے سردار تھے، غازی میں بڑے مشہور تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا، لہٰذا ہمارے بعد، ہماری تو اتنی زندگیاں نہیں ہیں، ہمارے بعد سردار بھی اسی نے بننا ہوگا، تو آپ ہمیں اس کے ساتھ، آپ ہمارے ساتھ اس کو بھیج دیں مکہ مکرمہ، تاکہ ہم ابھی سے اسے سرداری کے گر، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، بیت اللہ شریف کی ولایت، بیت اللہ کی حفاظت، وہ سارے معاملات اور خدمت کا طور و طریقہ سکھا سکیں، تاکہ کل کو اس کے قدوں پر بوجھ آئے، ذمہ داری آئے تو یہ ذمہ داری ادا کر سکے۔ عبد المطلب کی والدہ نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بچے سے پوچھ لو۔ بچہ فوراً راضی ہو گیا، شیبہ جس کا نام ہے وہ راضی ہو گیا، میں چچا کے ساتھ مکہ مکرمہ جانے کے لیے تیار ہوں۔ اگر مطلب مکہ مکرمہ میں آتے نہیں، شادی وہی ہو جاتی،
تو حضور علیہ السلام کی پیدائش مکہ میں کیسے ہو؟ ماحول بنا رہے ہیں، پروگرامنگ ہو رہی ہے پوری۔ عربوں کا دستور تھا، کوئی رئیس سردار باہر کہیں سے جاتا، اس زمانے میں غلامیت کا دور چلتا تھا، تو باہر کبھی کبھار غلام خرید کر لے آئے، اپنے ساتھ غلام کو بٹھایا ہوا ہے۔ تو اسی طریقے سے مطلب جو چچا تھے، انہوں نے شیبہ کو اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھایا، مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں کے لوگوں نے دیکھا کہ ہمارا سردار مطلب کسی بچے کو لے کر آ رہا ہے، لگتا ہے کہ یہ بچہ کوئی غلام ہے، تجارت کر کے آ رہا ہے۔ تو عربی زبان میں عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام، عبداللہ اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ، عبداللہ اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ۔ تو انہوں نے وہیں سے پکارنا شروع کیا، مطلب کا غلام، عبد المطلب، عبد المطلب، عبد المطلب۔ انتہائی حسین و جمیل خوبصورت بچہ۔